الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين عن النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين واللعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عزیزان گرامی قدر، ارباب ملا، جو سلسلہ کلام کچھ یوم پہلے اپنی ابتدا میں تھا، آج سلسلہ کلام اپنی انتہا تک پہنچ گیا. حق یہ ہے کہ سلسلہ کلام منقطع ہوگا، کلام منقطع نہیں ہوگا. کلام منقطع نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ کلام مربوط ہے، مسلسل ہے. ہم کما حقہ ان آیات کی روشنی میں اہل بیت کے فضائل بیان کریں گے. ہم نہیں تھے، یہ فضائل تھے. ہم ہیں، یہ فضائل ہیں. ہم نہیں ہوں گے، یہ فضائل ہوں گے. دنیا ہو نہ ہو، کائنات ہو نہ ہو، خدا رہے گا، خدا کے اہل بیت رہیں گے، درود رہے گا، درود جاری رہے گا. اگر کل کی مجلس سے مربوط ہو جاؤ تو پھر عجیب بات ہے، دنیا نہ کرے گی جو تیرے حق میں تکلم، ماتم کی صدا دے گا پرندوں کا ترنم، آہوں میں بدل جائے گا غنچوں کا تبسم. دنیا یہ نہ ہوگی مگر اسلام رہے گا، شبیر بہرحال تیرا نام رہے. ترتیب تلاوت کے مطابق 62ویں آیت، 62ویں سورہ اور پہلی 2 آیتیں. پہلی آیت میں اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے، دوسری آیت میں پروردگار اپنے حبیب کا تعارف کرا رہا ہے. اور تعارف کا طریقہ دیکھیے، پہلی آیت میں بتایا اللہ نے اپنے 4 نام، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ملک، قدوس، عزیز، حکیم. 4 نام اپنے بتائے. ملک بادشاہ ہے، ایسا بادشاہ جس کو کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. قدوس، ایسا صاحب عصمت کہ جس کی عصمت پہ کوئی سوال نہیں ہے. عزیز، ایسا مالک جبروت کہ جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. حکیم، ایسا صاحب حکمت کہ جب بھی کوئی کام کرے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پلاننگ موجود ہوتی ہے.
هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى، سورہ حشر کی آیت مسلسل نام گنوا رہا ہے. هو اللہ الخالق ہے، باری ہے، مصور ہے، خالق خلق کرنے والا، مصور تصویریں بنانے والا، باری کہا بغیر سبب کے اسباب پیدا کرنے والا، بغیر سبب کے اسباب پیدا کرنے والا. پروردگار یہ بغیر سبب کے اسباب کیسے پیدا کرتا ہے؟ کہا جاؤ جاؤ ہمارے انبیاء سے پوچھو، جاؤ ہمارے انبیاء سے پوچھو، ہم نے بغیر سبب کے اسباب پیدا کیے. پالنے والے بغیر سبب کے اسباب کیسے پیدا کیے؟ کہا دیکھو مٹی کے پتلے میں نبوت کا آ جانا، یہ بغیر سبب کے اسباب پیدا کیا. پہاڑ میں سے ناقہ صالح نکل آنا، یہ بغیر سبب کے اسباب پیدا کیا. آگ کا کام ہے جلانا، لیکن اگر ابراہیم کو نہ جلائے تو بغیر سبب کے اسباب پیدا کیا. پانی کا کام ہے ڈبونا، لیکن موسیٰ کو قوم کے ساتھ پار کر جائے، بغیر سبب کے اسباب پیدا کرنا. تو یہ سارے کام بغیر سبب کے اسباب پیدا کیے. اور ایسے میں دیوار کو شک کر کے کسی ماں کو اپنے گھر میں بلا لے. دیکھو حبیب وہ ہے جسے ہم نے بھیجا ہے. باس بھیجنا، ارسلنا کا بھیجا، یعنی جسے بھیجا وہ عام نہیں تھا، جسے بھیجا وہ عام نہیں تھا. 1,24,000 میں سب سے افضل میرا حبیب، ایسا حبیب کہ کائنات میں جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، کوئی مثل نہیں ہے. آدم آئیں گے صفی اللہ ہے، نوح آئیں گے نجی اللہ ہے، ابراہیم آئیں گے خلیل اللہ ہے، موسیٰ آئیں گے کلیم اللہ ہے، عیسیٰ آئیں گے روح اللہ ہے، محمد آئیں گے حبیب اللہ ہے. یعنی اوروں میں اور اس میں فرق یہ ہے، یہ حبیب ہے، یہ حبیب ہے، یہ حبیب ہے. اور حبیب بھی کیسا؟ جن کا رسول فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسول بھیجے، بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، لیکن سب سے فوق کس کو دیا؟ میرے حبیب کو دیا. حبیب کے 4 کام ہیں. یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی تلاوتیں پڑھے گا، ویزکیہم، پاک کرے گا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی بھی تعلیم دے گا، حکمت کی بھی تعلیم دے گا، کتاب کی بھی تعلیم دے گا، حکمت کی بھی تعلیم دے گا. 4 کام رسول کے، یعنی رسول کی حیات مبارکہ ان 4 کاموں پر مشتمل ہے. قرآن پڑھائے گا، پاکیزگی دے گا، تعلیم دے گا حکمت کی، تعلیم دے گا کتاب کی. اور ایسے میں اگر میں صرف قرآن لے کر بیٹھ جاؤں، اس کا مطلب میں نے 25% اسلام لیا، 75% چھوڑ دیا. نہیں حضور، ذرا سا اور بیان کر دوں، بلاغت میں تھوڑی کمی رہ جائے گی اگر ابلاغ نہ ہو پائے گا. لیکن اس کے لیے میں ذرا سی گزارش کروں گا، حضور تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیے تاکہ آنے والوں کو جگہ ملتی جائے اور آپ مجھ سے مربوط ہو جائیں. تھوڑا تھوڑا اور آ جائیے. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. دیکھیے میری آنکھوں کو چوندھیانے کے لیے یہ روشنی کافی ہے جو مسلسل میری آنکھوں پہ آ رہی ہے، لیکن میری سماعت اتنی اچھی ہے میں سن کے بتا سکتا ہوں کہ کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں کتنے نہیں. درود پر محمد و آل محمد. مجلس کے بعد مجھے اس کونے میں ضرور لے جائے گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کونے میں ایسا ہے کہ جوان وہیں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. جناب ادھر آئیے، آگے آ کے بیٹھے. 5 مجلسیں آگے سنتے ہو، 6ٹھی مجلس میں پیچھے بیٹھتے ہو. درود پر محمد و آل محمد. اتنی جگہ ہے، یہاں قریب آئیے میرے پاس، یہاں بیٹھیے حضور. اس میں سے کون سی بڑی بات ہے؟ آگے بیٹھنا چاہیے. دیکھیے میرا تعلق درس و تدریس سے ہے. یہ اور بات کہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی کا لیکچرار ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ اردو کا ہو یا انگریزی کا،
टीचर इतना जानता है, जो पीछे बैठता है उससे सबक याद नहीं होता। ठीक है जनाब, बात चल रही थी सूरह जुमा की, सूरह मुबारक जुमा। परवरदिगार अपना तारुफ करा रहा है, अपने हबीब का तारुफ करा रहा है। वल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। बेटा, थैंक यू सो मच इफ यू वुड लाइक टू कीप दिस शिट इन योर पॉकेट। थैंक यू वेरी मच। जनाबे वाला परवरदिगार ने कहा कि हमने उम्मीयीन में भेजा, और इस रसूल का काम क्या है? 4 काम बता दिए, 5वां उसके बाद अगली आयत में व आखरीना मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम। और इसका एक काम और है कि ये ऐसी तबलीग करे कि क़यामत तक आने वालों को ये अपने साथ मुल्हिक कर दे। ये ऐसी तबलीग करे कि क़यामत तक आने वालों को तबलीग हो जाए। रसूल की ज़ाहिरी हयात मुबारक कितनी थी? 63 बरस। 63 बरस। मदीने में 10 बरस गुजारी। 11वीं हिजरी में रसूल का विसाल हो गया। रसूल ज़ाहिरी तौर पर निगाहों से पोशीदा हो गए, निगाहों से ओझल हो गए। मैं ये नहीं कह सकता कि वो रसूल नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। मेरी मजाल कि मैं खुदा के रसूल के लिए कहूँ कि वो दुनिया में नहीं रहे। आप कहेंगे क्यों नहीं कह सकते? उनका विसाल हो गया है। मैं कहूँगा भाई मैं ये नहीं मानता, बस इतना बताओ जब मुसलमानों के कब्रिस्तान के सामने से गुजरते हो तो एक अमल करते हो। आप कहेंगे क्या? कहा मैं कहूँगा जनाब अभी लेकर चलूंगा, सामने से गुजरेंगे तो आप खुद कहेंगे अस्सलाम वालेकुम या अहलल क़ुबूर, ऐ कब्र वालों तुम पर सलाम। और मैं कहूँ भाई वो तो मुर्दा हैं, वो तो सुनते नहीं हैं, तुम किसे सलाम कर रहे हो? कहा रसूल ने कहा था जब मुसलमानों की कब्रों के पास से गुजरना तो उन्हें सलाम करना। वो सुनते भी हैं, वो देखते भी हैं। अजीब बात है, जिस रसूल ने मुसलमानों को कहा कि जो कलमा पढ़कर मर जाए वो सुनता भी है, वो देखता भी है। आपका उस रसूल के बारे में क्या ख्याल है? अब वो सुनता भी है, वो देखता भी है। जब सुनता है तो सुनाओ ना दुरूद पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनता भी है। वो सुनता भी है, वो देखता भी है। हुजूर आखिर तक क़यामत तक आने वालों को मुल्हिक कर दे, ऐसा पैगाम दे, ऐसी तबलीग करे कि वो क़यामत तक आने वाले उसके साथ हो जाएं। रसूल की ज़ाहिरी हयात थी मदीने में 11 बरस। 11वीं हिजरी में रसूल का विसाल हो गया। 6 मजलिस से पढ़ने के लिए मुझे बुलाया, खमसा और 6ठी मजलिस आज की जुलूस। मैं 2 मजलिस से पढ़ने के बाद माजरत करके चला जाऊं तो शेख साहब मेरे सामने बैठे हैं, नीसम साहब, वो कहेंगे हुजूर अभी तो अश्कशुई भी ना हुई, अभी तो अश्कशुई भी ना हुई, अभी तो कोई काम किया ही नहीं, अभी तो कोई बात हुई नहीं। मैंने अच्छा चलो तुम्हारी खातिर 1 मजलिस और पढ़ देता हूँ, 3 हो गई, अब जाऊं? उन्होंने कहा नहीं जनाब काम है पूरा 6 का, तो जब तक काम है जब तक करके जाओ। कुरान ने कह रहा है मेरे हबीब को क़यामत तक आने वालों को मुल्हिक करना है। हिदायत का सिलसिला क़यामत तक जाएगा, क्योंकि क़यामत तक जब तक बहके हुओं को आना हो, जब तक किसी हादी का होना जरूरी है। रसूल जाएगा तो अपने पीछे कम से कम ऐसों को छोड़ के जाएगा जिनका सिलसिला क़यामत तक हो, यानी क़यामत तक हादी का होना जरूरी है। तो रसूल किसको छोड़ के जाएंगे? कहा रसूल ने वही होगा जो मुझ जैसा होगा। अना वालियुन मिन नूरिल्लाह है। जियो बेटा, सलामत रहो, जियो, माँ बाप खुशियां देखें तुम्हारी। क़यामत तक आने वालों को मुल्हिक करेगा, क़यामत तक आने वालों को मुल्हिक करेगा। ये हबीब का काम क्या है? जरा हबीब की शान तो सुनते जाओ। आम नहीं है, हबीब है, आम नहीं है, हबीब है।
حبیب اور حبیب کی ایک ادا پر پیار آتا ہے. حبیب کی جس سے محبت ہو اس کی ایک ایک ادا سے پیار ہوتا ہے. اور یہ واحد نبی ہے جس کے اعمال، افعال، افکار سب خدا نے اپنے ہاتھ میں لے لیے. جس کے اعمال، افعال، افکار، سوچ تک یہ سوچتا بھی نہیں ہے. انسان کو کہتے ہیں حیوان ناطق. اور نطق سے نکلا ہے منطق سے. منطق کہتے ہیں انگریزی زبان میں لاجک کو. اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں لاجک کہاں سے ہوتی ہے. لاجک کا تعلق ہے سوچ سے. جیسی سوچ ہوگی ویسی لاجک ہوگی. اسی کو منطق کہتے ہیں. اسی سے نکلا ہے نطق. نطق جو جس کے پاس ہو اسے کہتے ہیں ینطق. عربی زبان میں کہتا ہے ینطق جو نطق کو استعمال کر رہا ہو. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ تو سوچتا بھی اپنے طرح سے نہیں ہے جب تک ہم وحی نہ بھیجیں. تھوڑا سا مجھے وقفہ دو، میں ابھی آپ کو موقع دیتا ہوں. جناب والا دو کام ہوئے. ایک ہوئے افعال، ایک ہوا افکار. افکار کے لیے آیت آ گئی. افعال کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے میرے حبیب واقعہ سب جانتے ہیں. ایک رات تھی جس میں رسول کو مکہ چھوڑنا تھا. واقعہ ہے شب ہجرت کا. شب ہجرت جب بھائی سے کہا تم سو جانا. ارے کسی کو بھی سلا دیتے. کہا نہیں بات یہ ہے. صحائف ستہ میں موجود ہے. ام المومنین فرماتی تھیں کہ مسلمانوں کی ماں، ہمارے سروں کے تاج، ام المومنین فرماتی تھیں کہ چہرہ مبارک پر اس قدر نور تھا کہ میں دن کی کھوئی ہوئی سوئی رات کی تاریکی میں رسول کے نور سے ڈھونڈ لیتی تھی. حضور دن کی روشنی میں جو سوئی نظر نہ آئے وہ رات کی تاریکی میں رخ روشن رسول کی نور سے سامنے دکھ جائے. سامنے ام المومنین کے مطابق، ان کی روایت کے مطابق ایسا نور، تو ایسا نور جب گھر سے جائے گا. میں باہر کھڑا ہوں، اچانک یہاں روشنی غائب ہو جائے، میں کہوں گا لائٹ چلی گئی کیونکہ نور ختم ہو گیا. وہاں کافر، اچھا کتنے کافر تھے؟ ایک نہ دو، 40 قبیلوں کے 40 کافر، اور گھیرا ڈال کے کھڑے ہیں ابو طالب کے مکان پر. رسول کو قتل کرنے آئے ہو تو ابو طالب کے مکان پہ کیوں پہرا دیا ہے؟ کیا ہمیں بھی پتا ہے محافظ کے پاس ہی حفاظت والی چیز ہوتی ہے. علی تو آپ سو جائیے. میں کہوں یا رسول اللہ کسی اور کو سلا بھی، اتنے جانثار ہیں آپ کے. کہا نہیں مسئلہ یہ ہے جانثار تو بہت ہے، میرے جیسا نور رات کو جہاں نکلوں گا تو لوگ کہیں گے گھر میں نہیں ہے. کم از کم اپنے ہی آدھے نور کو بستر میں سلاؤں تو ساری رات کافر یہ سوچے محمد تو گھر میں ہے. 40 نے گھیرا ڈال رکھا ہے. تو جیسے ہی رسول باہر نکلیں گے تاریکی میں نظر آ جائے گا وہ جا رہا ہے. طریقہ کیا ہوگا؟ کہا ایسے میں ایسی تاریکی اوڑھ کے جائے گا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چل پائے گا. اچھا مسئلہ یہ 40 کھڑے ہیں، 40 کافر گھیرا ڈال کے کھڑے ہیں کہ نکلے گا تو ہم سے چھوئے گا، ہم سے چھوئے گا ہم قتل کر دیں گے. 40 قبیلوں نے، ایک ایک قبیلے نے اپنا اپنا ایک جوان، لڑاکا، بہادر، جنگجو دیا کہ یہ سب مل کے قتل کریں گے. تو ہر ایک کے حصے میں تبرکاً، نعوذ باللہ، تو وہ سب کے سب تیار کھڑے ہوئے. ایسے میں رسول نے کیا کیا؟ جیسے ہی گھر سے باہر نکلے زمین سے کنکر اٹھایا اور مارا. یہاں رسول نے کنکر مارا، خدا کہہ رہا انہیں پھر رسول نظر نہیں آیا، لیکن آیت آ گئی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. جب تم نے کنکر مارا تھا تم نے نہیں مارا تھا، ہم نے مارا تھا.
یعنی خدا نے اپنے حبیب کا کام حبیب پر نہیں چھوڑا، اپنی ذمہ داری لے لی۔ وہاں افعال، یہاں افعال، وہاں افکار۔ یہاں رسول نے کنکر مارا، بھائی 40 گھیرے میں تھے، رسول نے پتھر پھینکا تو کسی ایک کو لگا ہوگا، 2 کو لگا ہوگا، 3 کو لگا ہوگا، 4 کو لگا، ارے حضور بہت تیر ماری ہے، 5 کو لگا ہوگا، لیکن پھر 40 کو رسول نظر نہیں آیا۔ تھے کتنے؟ 40، ہر چہرے پر 2 آنکھیں، یعنی 40 کافر 80 آنکھیں، اور 80 آنکھوں میں رسول نظر نہیں آئے، اس لیے کہ رسول نے پتھر مار دیا تھا۔ تو جسے رسول پتھر مار دیں انہیں رسول نظر نہیں آتا۔ کہتے ہیں یہ شیعہ بڑے غالی ہیں، کہتے ہیں ہم مجلس پڑھتے ہیں تو یہاں پر رسول آتے ہیں، انبیاء آتے ہیں، شہداء آتے ہیں، ائمہ آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو کہا بھیا بڑی آسان سی بات ہے، جسے رسول پتھر مار دے اسے پھر رسول نظر نہیں آتا۔ وہاں کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارا رسول سوچتا نہیں جب تک ہم نہ کہیں، ہمارا رسول بولتا نہیں جب تک ہم نہ کہیں۔ یہاں کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، ہمارا رسول کچھ کرتا نہیں جب تک ہم نہ کریں۔ تو 2 بات ہو گئی، رسول کی سوچ پر خدا نے ذمہ داری لے لی، رسول کے بول پر خدا نے ذمہ داری لے لی، رسول کے عمل پر خدا نے ذمہ داری لے لی، یعنی رسول جو کرے گا وہ خدا نے کہا ہے، خدا کا حکم ہے۔ اب کسی کے آنے پر منبر سے بلند ہو جائے تو پاپ کھڑا نہیں ہو رہا، رسالت کھڑی ہو رہی ہے۔ نماز میں کسی کا پشت پہ کھیلنے دے تو دانا نہیں کہہ رہا، رسالت اجازت دے رہی ہے، اور کسی کو ہاتھوں پر بلند کر کے مولا بنائے رسول نے نہیں، خدا نے مولا بنایا۔ خدا نے بنایا۔ اچھا آئے حبیب لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے حبیب خدا کبھی قسم نہیں کھاتا مکے کی، خدا کبھی قسم نہیں کھاتا مکے کی، وانت حل بہذا البلد، اس لیے کھائے کہ تو اس شہر میں رہتا ہے۔ پروردگار تیرا گھر ہے ہوتا رہے، تیرا مکہ ہے ہوتا رہے، تیرے خلیل ابراہیم و اسماعیل ذبیح اللہ نے تیرا گھر بنایا ہوتا رہے، پروردگار اسماعیل کے قدموں کی برکت والا چشمہ زمزم ہے ہوتا رہے، پروردگار تیری قوت کا مظہر صفا و مروہ جیسے پہاڑ ہے ہوتے رہے، اس لیے کہ حبیب جہاں ہے وہاں محبت ہے، پھر چاہے کچھ بھی ہو۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، جہاں جہاں میرا محمد ہوگا وہاں وہاں مجھے محبت ہوگی، جہاں جہاں محمد ہوگا وہاں وہاں محبت ہوگی، جہاں محمد نہیں ہے بھاڑ میں جائے، بھاڑ میں جائے، جہنم میں جائے، کیونکہ محمد نہیں ہے۔ تو جہاں جہاں محمد ہے وہاں وہاں خدا کی محبت ہے۔ ایسے میں 35 برس ابو طالب کے سینے پر محمد ہے، ابو طالب ہمیں عزیز ہے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ ارے بھائی وہ رسول کی حدیث یاد آ گئی، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسا مجھے کما رأیتمونی، جیسے دیکھو، اصلی مجھے پڑھتے رہے، میری والی نماز نہیں پڑھ سکو گے، خبردار میرے جیسا بننا بھی نہیں، بن بھی نہیں سکتے۔ حبیب کیا کرنا ہے کہہ تو سب کو، صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے جیسے مجھے دیکھو،
जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं, जैसे जैसे मुझे देखो। ऐसे में बच्चे ने लगा दिया नारा हैदरी, लोगों ने खबरदार, ये क्या कहते या अली मदद, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यही कहते ना। तो आप कहते या अली मदद, तो कहते इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उसी से मदद मांगो, उसी की। इय्याका तेरी, नाबुदु इबादत करते हैं, व इय्याका और तेरी, नस्तईन मदद मांगते हैं। हुजूर इतनी खामोशी में तो ज्यादा नहीं पड़ता, लेकिन अब देखिए वो बात ये है कि मतन गोश बिल्कुल सही है, लेकिन जब तक दुरूद की तरावट ना आए ज़ैदी कहां से पड़ेगा भाई। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी इबादत करते हैं और तेरी ही मदद मांगते हैं। अच्छा, रसूल पढ़ते होंगे ना, रसूल नमाज पढ़ते थे, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे जैसे मुझे पढ़ता देखो वैसे वैसे पढ़ना। तो पढ़ने वालों ने पढ़ा, रसूल ने कहा ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, कोई इबादत बगैर फातिहा के होती नहीं है। तो रसूल भी नमाज में फातिहा पढ़ते होंगे, तो रोजाना पढ़ते थे, हर रोज पढ़ते थे, अमन में पढ़ी, जंग में पढ़ी, घर में पढ़ी, मैदान में पढ़ी, तो 39 रोज पढ़ी। 40वें रोज था खैबर का, रसूल ने फजर की नमाज पढ़ी, तो फजर की नमाज में सूरह फातिहा पढ़ी। जब सूरह फातिहा पढ़ी तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन भी पढ़ा, और जैसे ही पढ़ा बाहर आके कहा नादे अलीयन मज़लुल अजाइब। अच्छा, जरा इसका भी सुन तो जाओ भाई। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु तेरी इबादत करते हैं, वो इय्याका नस्तईन और तेरे मदद मांगते हैं। ये इबादत किस रुख पे करते हो? इबादत किस रुख पे करते हो? यहाँ किबला किस तरफ है हुजूर? ये है किबला, रुख किया इधर और पढ़ने लगे इय्याका नअबुदु, तेरी इबादत करते हैं। किस रुख पे करोगे? काबे की तरफ। तो काबे की रुख पर इबादत होगी तो मदद किसी और तरफ से आएगी भाई। जहां रुख पर इबादत है उसी रुख से मदद आएगी। अब काबे की दीवार देखना, शक होगी तो अली आएगा। उसको मैं 2 लम्हे ज्यादा लूंगा। रुख किया मैंने मसीह, ये नजर किबले का, मैंने इस रुख पर सजदगा रखी और नियत मानना शुरू, अल्लाहु अकबर। मैं समझ भाई आ गए, ज़ैदी साहब क्या करते हैं? मैंने नमाज पढ़ रहा हूँ भाई। अरे इस रुख पर किबला नहीं, किबला इधर है। मैंने अल्लाह हर जगह है, इनकार करके दिखाए कोई, इनकार करके दिखाए कोई, मेरी दलील तोड़ के दिखाए कोई। अल्लाह हर जगह है, अल्लाह हर जगह है। मैंने इस रुख पर पढ़ ली, इस रुख पर नहीं है क्या अल्लाह? मैं साहब ने कहा किबला ये जुल्म ना करें, आप किबले से फिर गए हैं, आप काफिर हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं जनाब, देखिए पूरे खुशबू खुजू से नमाज पढ़ूंगा। उन्होंने कहा नहीं जनाब नमाज नहीं होगी। मैंने कहा झुके झुके रुकू होंगे। उन्होंने कहा नहीं जनाब नमाज नहीं होगी। मैंने कहा तवील तरीन सजदे होंगे। कहा नहीं जनाब नमाज नहीं होगी। मैंने कहा तवील आयतें पढ़ूंगा। कहा नहीं जनाब नमाज नहीं होगी। मैंने कहा मैसम भाई नमाज क्यों नहीं होगी? मैं पूरे तवज्जो के साथ पढ़ूंगा, रो रो के गिड़गिड़ा के सजदे करूंगा। मैसम भाई ने कहा नहीं हुजूर नमाज नहीं होगी, इसलिए कि आपने किबला बदल दिया है, अगली मजलिस से किबला बदल दिए जाएंगे। मैंने कहा नमाज क्यों नहीं होगी? कहा इसलिए कि आप किबले से फिर गए हैं, आप काबे से फिर गए हैं। अच्छा समझ में आ गया, जो काबे से फिरे उसकी नमाज हालत, और जो अली को छोड़ दे
ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یہ قضیہ بھی طے کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ. ارے بھائی دیکھیے، جس کو دکھ گیا ہے وہ کہے قائم رکھ، جس نے نہیں دیکھا وہ کہتا دکھا. جس نے نہیں دیکھیں، میں تو اتحاد بین المسلمین کا بڑا پیروکار ہوں اور اس سے زیادہ میں عقل انسانی پر یقین رکھتا ہوں. اور حضور کی حدیث ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کیا کرو. اب یہ اور بات ہے کہ علی والوں سے صرف علی کی گفتگو ہوتی ہے، اس لیے کہ عقل والوں سے عقل کی گفتگو ہوتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم. کچھ لوگوں نے کہا ہمیں قائم رکھ، کچھ نے کہا ہمیں دکھا. میرے سامنے پھر رسول کی حدیث آ گئی، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے